$100 بلین بھی اگر پاکستان کو ایسے میں مل جائیں تو یہ اشرافیہ وہ بھی کھا جائے گی، پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ یونیورسٹی روڈ ایک مذاق بن گئی ہے پوری دنیا میں، اور آج یہ پتہ چلا کہ وہ کانٹریکٹر جس کو کام کرنے سے انہوں نے روکا ہے وہ کورٹ میں جا رہا ہے۔ یعنی جس پروجیکٹ کو جو 2017 میں اس پر ورکنگ شروع ہوئی، پھر 2022 میں انہوں نے اس کا آغاز کیا، 23 کے میں کہا تھا اکتوبر تک ہم مکمل کر دیں گے، پھر کہا 24 جون تک کر دیں گے، پھر کہا جون 26 تک کر دیں گے۔ اب تاریخ پہ تاریخ آتی ہے، لیکن یہ یونیورسٹی روڈ نہیں بن رہی، اور پورے پاکستان کے لوگوں میں ایک مذاق بن گیا ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ کا کیا ہوا، اور ایک یونیورسٹی روڈ نہیں ہے ریڈ لائن، بلکہ پورے شہر کا یہی حال ہے۔ کیا پیسوں کی کمی ہے؟ پیسے تو کراچی ٹیکس دیتا ہے، پورے سندھ کی 98% معیشت کراچی چلا رہا ہے، اور اس پر یہ حال ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ یہ 3.5 کروڑ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ مکمل کر کے نہیں دے رہے۔ کریم آباد انڈر پاس کا اعلان بار بار کرتے ہیں، 2 پتلی گلیاں بنا کر بے وقوف بنا رہے ہیں، 4 ارب روپے اس میں جھونک دیے، پتہ نہیں کتنے کھائے ہوں گے۔ ہب کینال ہے، وہ 12 ارب 68 کروڑ کی بنائی اور وہ ناکارہ پڑی ہوئی ہے۔ کہا تھا ہم 100 ملین گیلن اضافی پانی لے کر آئیں گے، جو پچھلی والی تھی اس کی ریویمپنگ پراپر ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو پائی۔ پیپلز پارٹی کرپشن اور نااہلی کا شاہکار ہے، اس کا امتزاج ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ منظور نظر بن جائیں، وہ بلیو آئیڈ بن جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے پریزنٹیشنز کا بھی اہتمام کیا۔ ان کی ساری پریزنٹیشن کراچی کی اس اور پورے صوبہ سندھ میں اس پرفارمنس پر آ کر دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تعلیم میں 3.25 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ صحت کے اداروں کو یہ بیچ رہے ہیں، تعلیمی اداروں کو یہ پنجاب حکومت ہو یا کے پی ہو، سندھ ہو یا بلوچستان آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تعلیم کو فروغ کرنے میں چاروں حکومتوں کا اور ہر پارٹی کا اتفاق ہے۔ جو پنجاب کی حکمران ہے 11 ارب کے جہاز والی ہماری وزیر اعلیٰ، یہ جواب دینا ہے کہ اس کو گورننس کہتے ہیں کہ آپ جس کو چلانا چاہیے اس کو آؤٹ سورس کر دیں۔ آپ بھائی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ویسے فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن اس پر سب کا، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ یا پی ٹی آئی، سب یہ کام کر رہے ہیں۔ اسکولوں کو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ کو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ڈویژنز کی سطح پر بھی ٹرشری کیئر یونٹ کے ہاسپٹل بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہیں۔ حکمران طبقہ جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جس میں حکومتی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، جس میں جاگیردار اور وڈیرے ہیں، جس میں الیکٹیبل ہیں، جس میں بیوروکریسی ہے، ان سب لوگوں کا جو ایک کنسورشیم ہوتا ہے کہ جو پاکستان پہ رول کرتا ہے، پاکستان کے حالات اگر خراب بھی ہوتے ہیں تو اشرافیہ کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نظام اس طرح کا نظام ہے۔ تو جب تک یہ نظام اسی طرح سے موجود رہے گا، اسی طرح بیوروکریسی کی اور ملٹری اور سول بیوروکریسی کی اجارہ داری قائم رہے گی، جاگیرداروں کو ٹیکس نہیں لگے گا، اور پاکستان کے غریبوں اور مزدوروں اور طالب علموں پہ ہر لیٹر پر 125 روپے ٹیکس وہ ادا کریں گے پیٹرول کی قیمت کے علاوہ۔ اور جب یہ ہوگا کہ بجلی کی قیمت میں فکس چارجز کے نام پر سب سے قیمت وصول کی جائے گی، بجلی کے بل میں جو پی ایچ ایل کے نام سے ایک ٹیکس لگتا ہے، وہ کون سا ٹیکس ہے؟ وہ ٹیکس حکومت نے ہر ایک پر وہ لگایا، ان لوگوں پہ لگایا کہ جس کے نتیجے میں جو قرضے انہوں نے حاصل کیے ہوئے اس کو ادا کر سکیں، اس کا سود ادا کر سکیں۔ قرضے لیے انہوں نے، نااہلی ان کی، کرپشن ان کی، لوٹ مار ان کی، اور قوم ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بجلی کے بل میں یہ پیسے ادا کرے، اسی طرح فکس چارجز ادا کرے، پیٹرول کی لیوی ادا کرے جو ویسے ہی ناجائز ہے، یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کہلاتی ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی ریفائنریز کی پوزیشن کو بہتر بنائیں، لیکن انہوں نے ریفائنریز کو بہتر نہیں بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس کا امکان موجود ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے پیٹرولیم حاصل کریں اور ریفائن کریں۔ اگر یہ پیسے اس پر لگ رہے ہوتے، کیپیسٹی ہماری بڑی ہوئی ہوتی، تو آج یہ حالات نہیں ہوتے، لیکن جس کام کے لیے لیوی ہوتی ہے وہ کیا نہیں، اور یہ آسان راستہ ہے کہ بس لگا دو اور جنرل فنڈ میں ڈال دو۔